بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے عاطف شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں حق ٹی وی۔ تو دوستو، آج کا میرا ٹاپک ہے حضرت عزیر علیہ السلام۔ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ السلام میں سے ایک برگزیدہ نبی تھے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کے زمانے میں نبوت عطا فرمائی۔ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگتے اللہ رب العزت اسے قبول فرماتے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا ایک ویران بستی پر تعجب۔ بخت نصر بادشاہ نے اپنے دور بادشاہت میں بیت المقدس پر حملہ کر کے وہاں کے اکثر باشندوں کو قتل کر کے اس بستی کو ویران کر دیا اور بنی اسرائیل کے بہت سے افراد کو قید کر کے اپنے ہاں بابل لے گیا۔ ان افراد میں حضرت عزیر علیہ السلام بھی تھے۔ کچھ مدت کے بعد جب آپ علیہ السلام کی رہائی ہوئی تو آپ علیہ السلام ایک گدھے پر سوار اس بابرکت بستی کے پاس سے گزرے جسے بخت نصر نے ویران کر دیا تھا۔ آپ علیہ السلام نے جب اس بستی کا یہ حال دیکھا تو سوچنے لگے کہ یہ بستی کیسے آباد تھی۔ چاروں طرف چہل پہل تھی اور خوبصورت عالیشان مکان تھے۔ افسوس کہ اب اس کا حشر کیا ہو گیا۔ یہ بھی خیال آیا کہ اجڑنے کے بعد اب یہ بستی کیسے آباد ہوگی۔ اب تو اس میں کوئی انسان دکھائی نہیں دیتا اور نہ ہی کوئی گھر نظر آتا ہے۔ پہلے سے چہل پہل، پہلے سے آبادی کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ علیہ السلام کے دل میں اسی قسم کے خیالات آ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو اسی جگہ فوت کر دیا۔ آپ علیہ السلام کی وفات کے 70 سال بعد بیت المقدس آباد ہوا۔ بنی اسرائیل نے اسے چاروں طرف سے آباد کر دیا۔ پہلے سے زیادہ رونق اور چہل پہل ہو گئی۔ عالی شان و خوبصورت مکانات بن گئے اور لوگ بڑے عیش و آرام سے یہاں رہنے لگے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عزیر علیہ السلام کو پورے 100 سال کے بعد زندہ کیا۔ جب روح جسم میں آئی تو اللہ کے کمال سنت کا مشاہدہ کرنے لگے۔ آپ علیہ السلام نے پہلے تو اپنے تمام جسم میں زندگی کی لہر دوڑتی ہوئی محسوس فرمائی۔ پھر جب پوری طرح زندہ ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام سے فرشتے کے ذریعے پوچھا کہ یہاں کتنی دیر ٹھہرے؟ آپ علیہ السلام نے کہا میں 1 دن یا اس سے کچھ کم۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ پورے 100 سال کے بعد زندہ ہوئے۔ آپ علیہ السلام کے پاس جو کھانے پینے کی اشیاء، انگور، انجیر اور کچھ پھلوں کا رس تھا، ان میں سے کوئی ایک بھی خراب نہیں ہوئی۔ پھر حکم ہوا کہ اب اپنا گدھا دیکھو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے گدھا زندہ فرما دیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے فوت ہونے اور دوبارہ زندہ ہونے کے اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے مرنے کے بعد کی زندگی کی ایک نشانی بنا دیا اور واضح کر دیا کہ اللہ تعالیٰ ہی موت اور زندگی کا مالک ہے۔ وہ جب اور جسے چاہے موت دینے کے اختیار رکھتا ہے۔ جب وہ دنیا میں موت کے بعد زندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے تو مرنے کے بعد بھی وہ زندہ کرنے پر بدرجہ اولیٰ قادر ہے۔ دوبارہ زندہ ہونے کے بعد آپ علیہ السلام گدھے پر سوار ہو کر اپنے علاقے میں آئے تو لوگوں نے آپ علیہ السلام کو نہ پہچانا اور نقشہ تبدیل ہونے کی وجہ سے آپ علیہ السلام بھی اپنا گھر نہ پہچان پائے۔ آخر ایک گھر کے سامنے سے گزرے تو وہاں ایک نابینا بوڑھی عورت کو دیکھا جس کی عمر 120 سال ہو چکی تھی۔ وہ آپ علیہ السلام کی ہی لونڈی تھی۔ آپ علیہ السلام نے اسے پہچان لیا اور کہا اے اللہ کی بندی، کیا یہ عزیر کا گھر ہے؟ یہ سن کر وہ عورت رو پڑی اور کہا مدتیں گزر گئی کہ کسی نے عزیر کا نام ہی نہیں لیا، لوگ انہیں بھول چکے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں ہی عزیر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے 100 سال مردہ حالت میں رکھنے کے بعد دوبارہ زندگی دی۔ اس نے کہا سبحان اللہ، عزیر علیہ السلام تو 100 سال سے لاپتہ ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں وہی عزیر ہوں۔ اس نے کہا کہ عزیر تو مستجابات دعوت تھے، ان کو دعا سے اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفا عطا فرماتے تھے۔ اگر آپ واقعی عزیر ہیں تو آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری بینائی لوٹا دے تاکہ میں آپ کو دیکھ کر پہچان سکوں۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اور اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بینائی واپس لوٹا دیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے حکم سے اٹھ کھڑی ہو۔ وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے جب عزیر علیہ السلام کو دیکھا تو پکار اٹھی کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ واقعی عزیر ہیں۔ پھر وہ بنی اسرائیل کی ایک مجلس میں گئی جہاں حضرت عزیر علیہ السلام کا 118 سال کا بوڑھا بیٹا موجود تھا۔ ان سے کہا عزیر تشریف لے آئے۔ انہیں یقین نہ آیا۔ لوگ آپ علیہ السلام کے پاس اور آپ علیہ السلام کو پہچاننے کی کوشش کرنے لگے۔ آپ علیہ السلام کے بیٹے نے کہا ابو جان کے کندھوں کے درمیان ایک تل تھا، لہٰذا وہ دیکھا جائے۔ آپ علیہ السلام نے جب کندھے سے کپڑا اٹھایا تو وہ علامت موجود تھی۔ لوگوں نے کہا ہماری قوم میں عزیر کے سوا کسی کو تورات زبانی یاد نہیں تھی، کیونکہ بخت نصر نے جب حملہ کیا تھا تو اس نے تورات کے تمام تحریری نسخوں کو بھی جلا دیا تھا۔ اگر آپ واقعی عزیر ہیں تو آپ کو پوری
तौरात याद होगी, लिहाजा आप हमें नए सिरे से तौरात लिख कर दे। आप अलैहिस्सलाम ने पूरी तौरात लिख कर बनी इसराइल के हवाले की, जिस पर इन्हें यकीन हो गया कि आप अलैहिस्सलाम वाकई अल्लाह ताला के नबी उज़ैर अलैहिस्सलाम हैं। उन्होंने आप अलैहिस्सलाम से मुतासिर होकर आप अलैहिस्सलाम को आपके मकाम से बढ़ाते हुए अल्लाह ताला का बेटा कहना शुरू कर दिया और कहने लगे कि आप अल्लाह के पास गए हुए थे जो अभी वापस आए। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इनका वाक़ई ज़िक्र फरमाया और साथ साथ यहूद के गलत अक़ीदे की वजाहत भी फरमाई है। फरमाने इलाही है तर्जुमा, आपने इस शख्स के वाक़े पर गौर नहीं किया जो एक ऐसी बस्ती के पास से गुज़रा जो अपनी छतों पर गिर पड़ी थी। वो इसे देखकर कहने लगा, अल्लाह इस बस्ती को मौत के बाद दोबारा कैसे ज़िंदा करेगा। इस पर अल्लाह ने उसे 100 साल के लिए मौत दे दी। फिर ज़िंदा करके पूछा, तुम कितनी मुद्दत इस हाल में रहे हो? उसने कहा, 1 दिन या दिन का कुछ हिस्सा इस हाल में रहा हूँ। अल्लाह ने फरमाया, नहीं बल्कि 100 साल तक इस हालत में रहे हो। अब ज़रा तुम अपने खाने पीने की चीज़ों को देखो कि वो इतनी मुद्दत गुजरने के बाद भी ख़राब नहीं, और अपने गधे की तरफ देखो, ये सब कुछ इसलिए किया है ताकि हम तुम्हें लोगों के लिए एक निशानी बना दें। और गधे की हड्डियों की तरफ देखो कि हम इन्हें किस तरह एक दूसरे से जोड़ते हैं, फिर इन पर गोश्त चढ़ाते हैं। फिर जब हकीकत इसके सामने खुलकर आ गई तो उसने कहा, अब मुझे यकीन कामिल हो गया है कि अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। यहूद कहते हैं उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, और नसरानी ईसाई कहते हैं मसीह ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। ये तो बेहकीकत बातें हैं जो वो अपनी ज़बान से निकालते हैं। ये इन कुफ़ार की बात की नकल कर रहे हैं जो इनसे पहले गुजर चुके हैं। अल्लाह इन्हें हलाक करे, ये कहाँ बहक के चले जा रहे हैं। वजाहत, अल्लाह ताला तमाम नकाइस से पाक है। अल्लाह ताला का ना कोई बाप है, ना बेटा और ना ही बीवी। यहूद ने हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा ठहराया। ईसाइयों ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को अल्लाह की बीवी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा करार दिया। और मुशरिकीन ने अल्लाह ताला के फ़रिश्तों को अल्लाह ताला की बेटियां करार दी। अल्लाह ताला ने इन सब की बातों को बेबुनियाद करार दिया। हदीस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक नबी हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम दरख्त के नीचे ठहरे तो उनको एक चींटी ने काट लिया। उन्होंने चींटियों की बिल को आग लगाने का हुक्म दिया, लिहाजा आग लगा दी गई। अल्लाह ताला ने उनकी तरफ वही फरमाई कि आपको तो एक चींटी ने काटा था, इसे सज़ा देने के बजाय आपने अल्लाह की तस्बीह करने वाली एक बहुत सी चींटियों को जला डाला। तो दोस्तों, आज का मेरा यही टॉपिक था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपने कोई अपनी कीमती राय का इजहार करना है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर करिएगा।